بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں ہے کہ مبحث ثالث استفہام کے بیان میں تھا کہ تقریباً مطالب بیان ہو چکے۔ آخر میں یہ سطر رہتی تھی کہ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا وُضِعَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي صُورَةِ الْإِسْتِفْهَامِ فِي الْأَمْثِلَةِ تَجَدَّدَتْ لَهُ مَزِيَّةٌ بَلَاغِيَّةٌ۔ فرماتے ہیں کہ آپ اس نقطے کو جان لیں کہ أَنَّ كُلَّ مَا وُضِعَ مِنَ الْأَخْبَارِ کہ ہر وہ مورد کہ جہاں پر اخبار کو بیان کیا گیا فی صورت الاستفہام، استفہام کی شکل میں، در حقیقت وہ خبر تھی لیکن اس کو استفہام کی شکل میں بیان کیا گیا۔ اس صورت میں تجددت لہو مزیت بلاغیہ، ان کے اندر بہت ساری بلاغی جو مزیتیں ہیں، بلاغی اعتبار سے جو نکات ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کہ مثلا بہت سارے موارد میں دیکھا نا آپ نے، جیسے یہ آخری مثال التنبیہ علی الضلال فأین تذہبون، در حقیقت خبر ہے کہ تم لوگ گمراہ ہو، لیکن اس کو استفہام کی شکل میں لے کر آئے تاکہ اس کے اندر ایک نقطہ اور بلاغی اعتبار سے ایک معنی کا اضافہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں، دوسری مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ کہاں جا رہے ہو تم، یعنی اس کو بیدار بھی کرنا چاہ رہے ہیں، خبر بھی دینا چاہ رہے ہیں۔ اسی خبر کو اس استفہام کے لحن میں لے کر آئے تو معنی بہت زیادہ لطیف ہو گیا۔ وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا وُضِعَ مِنَ الْأَخْبَارِ، فرماتے ہیں کہ جان لو کہ اخبار میں سے ان کل ما وضع فی صورت الاستفہام، اخبار میں سے ہر خبر کو جو استفہام کی شکل میں لایا گیا ان گزشتہ مثالوں میں، تجددت لہو مزیت بلاغیہ، ان کے اندر بلاغی اعتبار سے کچھ اور معانی کا بھی اضافہ ہو گیا کہ زادت المعنی روعتا و جمالا، کہ جو معنی کے اندر جمال، حسن اور اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ خوب اس طریقے سے یہ بحث تمام ہوتی ہے۔ اچھا، تمارین کو بھی انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ضروری ہے کہ تمرینات کو بھی حل کرتے جائیں۔ چلیں آج کی تمرین کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی متوجہ ہوں۔ ما ہی المعانی التی استعمل فیہا الاستفہام فی الامثلۃ الآتیہ، فرماتے ہیں کہ نیچے دیے گئے موارد میں جو استفہام ہے خوب وہ کن معناؤں میں استعمال ہوا ہے، اس پر غور کرے ذرا۔ مثلا پہلی مثال سورہ رعد آیت نمبر 16، قل هل يستوي الاعمى والبصیر ام هل يستوي الظلمات والنور، کیا نابینا اور بینا برابر ہے یا اندھیرے اور نور برابر ہے؟ خوب اس استفہام سے کیا مقصد ہے؟ یہاں پر استفہام کا ایک معنی ہم نے ذکر کیا تھا نا، نفی، وہ نفی والا معنی مقصود ہوگا، یعنی برابر نہیں ہے، ظاہر میں استفہام ہے لیکن نفی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یا مثلا سورہ نحل کی آیت افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ خوب استفہام ہے، خوب یہ استفہام ہے اس نقطے کی طرف تنبیہ کرنا کہ بابا یہ چیز باطل ہے، غلط ہے، کہ باطل پر تو یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں لیکن نعمت خدا کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تنبیہ ہے ضلال اور باطل کی طرف، اس معنی میں استفہام استعمال ہوا ہے۔ یا مثلا یہ آیہ کریمہ کہ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کہ یہاں پر آپ دیکھیں
کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہ تھے کہ پھر ہم نے آپ کو پناہ دی، ووجدک ضالا، آپ گمنام تھے، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، فہدا، پھر خدا نے آپ کو مشہور کیا۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ ترجمہ، ووجدک عائلا، کیا آپ نیاز مند نہیں تھے، فاغنا، پھر آپ کو خدا نے بے نیاز کر دیا۔ اب یہاں پر استفہام کون سا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر استفہام تقریر کے لیے، طرف سے اقرار لینے کے لیے ہے۔ یا مثلا یہ آیہ کریمہ، افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا خدا نے تم لوگوں کو بیٹوں کے لیے چن لیا اور اپنے لیے ملائکہ میں سے بیٹیاں قرار دیں؟ انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بڑی بات کر رہے ہو، آیا ایسے ہے؟ خب یہاں پر استفہام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ استفہام انکار کے لیے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ خدا نے تم لوگوں کو تو اس طریقے سے قرار دیا کہ مثلا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا نے اپنے لیے بیٹیاں قرار دی ہیں، کہ خوب یہاں پر استفہام کون سا ہے؟ استفہام انکاری ہے۔ یا ایک اور روایت ہے، قال حبر الی امیر المؤمنین، ایک حبر اور زندیق امیر المؤمنین کے پاس آیا، فقال یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک حین عبدتہ، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے جب تم عبادت کرتے ہو؟ فقال ویلک ما کنت اعبد ربا لم ارہ، ویل ہو تمہارے لیے، میں علی اس رب کی عبادت نہیں کرتا جب تک کہ اسے نہ دیکھ لوں۔ قال فکیف رأیتہ، اس نے کہا کہ مولا پھر آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ قال ویلک لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار، یہ آنکھیں اپنی یعنی آپ اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ اسے نہیں دیکھتے، ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن قلوب اور دل حقائق ایمان کے ذریعے سے خدا کو دیکھتے ہیں۔ کہ خوب یہاں پر آپ بتائیں کہ استفہام کون سا ہے؟ خوب یہاں پر سوال واقعاً سوال حقیقی ہے، استفہام حقیقی ہے۔ حل رأیت ربک حین عبدتہ، واقعاً سوال حقیقی ہے، وہ نہیں جانتا۔ یا فکیف رأیتہ، خوب استفہام حقیقی ہے، وہ اس کو نہیں جانتا، تو یہاں پر سوال اور استفہام حقیقی ہے۔ اچھا، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ان ابن دراج، یہ ابن دراج سے ہے، قال، وہ ابن دراج کہتا ہے، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے بے بخشید روایت اوپر والی ہے، ابن دراج والی سے اوپر والی ابھی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ، راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو کہا، فلان من عبادت ہی و دین ہی و فضل، مولا وہ ایک بندہ ہے، کیا اس کی عبادت ہے، کیا اس کا دین ہے، کیا اس کے فضائل ہیں، ایسے ترجمہ کریں۔ فقال کیف عقلہ، خوب معرفت کیسی ہے، عقل کیسا ہے؟ قلت لا ادری، راوی کہتا ہے کہ مولا انہوں نے دونم۔ فقال ان الثواب علی قدر العقل، خوب یہ آپ عبادت، دینداری، فضل وغیرہ یہ معیار نہیں ہے، اس کی عقل کتنی ہے، عقل کے اعتبار سے ہی ثواب ہوگا۔ کہ یہاں پر ظاہراً استفہام کیف عقلہ، ظاہراً یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نہیں جانتے، امام علیہ السلام اس کو جانتے تھے، یہاں پر استفہام تقریر کے لیے، سامنے والے سے اقرار لینے کے لیے۔ خوب یہ دوسری روایت ہے ابن دراج سے، جمیل ابن دراج کے اصحاب اجماع میں سے، ان ابن دراج قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ شرح باب ہادی عشر کے درس میں اس آیت کے بارے میں کچھ نکات کو وہاں پر عرض کیا ہے۔ ابن دراج کہتے ہیں مولا سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، اس آیت کریمہ کے بارے میں، کہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
اے حبیب آپ ان کو کہو کہ نہ تم لوگ ایمان کہاں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم اسلام میں ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فقال علی، امام علیہ السلام نے فرمایا الا تری ان الایمان غیر الاسلام، کہ یہاں پر استفہام بعض آغایون کہتے ہیں کہ امر کے معنی میں ہے، آپ بھی دقت کریں، الا تری ان الایمان، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایمان غیر از اسلام ہے، یعنی ایسے مانو انہوں قبول کنید انجوری بھی نیت کہ ایمان غیر از اسلام ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں مولا۔ خوب نصب الی علی امیر المؤمنین، مولا کی طرف یہ منسوب ہے اشعار، کہ اشعار خوبصورت ہیں۔ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یظہر المضمر، کہ بہرحال جو آخری تحقیقات ہوئی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قصیدہ حقیقت میں علی ابن ابی طالب کیرانی کا ہے، کہ عارف اور ایک صوفی گزرے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا نام بھی علی ابن ابی طالب تھا تو بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ ظاہراً یہ امام کے اشعار ہیں، نہ منسوب ہے مولا کی طرف، وگرنہ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ علی ابن ابی طالب کیرانی عارف تھا، صوفی تھا، اس کے اشعار ہیں، کہ اس طریقے سے شروعات بھی ایسے ہوتی ہے، دواؤک فیک وما تبصرو وداؤک منک وما تشعرو اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر وانت الکتاب المبین الذی باحرفہ یظہر المضمر وما حاجۃ لک من خارجی وفکرک فیک وما تصدر، ایسے اشعار، کہ کیا تو گمان کرتا ہے کہ ایک معمولی سا ذرہ ہے، وانت الکتاب وفیک انت والعالم الاکبر، جبکہ تمہارے اندر ایک عالم اکبر منطوی ہے، انتوا یعنی لپیٹا ہوا، تمہارے اندر عالم اکبر کو لپیٹ دیا گیا ہے، ایسے وانت الکتاب المبین، تم وہ ظاہری کتاب و مبین ہو، ظاہر کرنے والے ہو، ظاہر ہو، کہ الذی باحرفہ یظہر المضمر، کہ جس کے حروف کے ذریعے سے چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ درست ہے آقا؟ یہاں پر استفہام خوب تعجب کے معنی میں ہے، تعجب کے معنی میں ہے۔ خوب اس کے بعد آخر میں ایک اور شعر ہے کہ ما انت یا دنیا ارؤیا نائم ام لیل عرس ام بساط صلافی، یعنی اے دنیا، ما انت یا دنیا، اے دنیا تو کیا ہے، ارؤیا نائم، کیا سوئے ہوئے انسان کا خواب ہو، ام لیل عرس، یا شب عروسی ہو، ام بساط و صلاف، یا شراب کی بساط ہو، کیا ہو تم؟ خب یہاں پر استفہام وہی حسرت کے معنی میں ہے، کہ احمد شوقی معاصر شاعرین میں سے کہ بہت بڑے شاعر ہیں، کہ آج میں نے ان تمارین کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ان تمارین کو بھی دیکھا کریں، اہم تمارین ہوتی ہیں، ان کو حل کیا کریں۔ خوب مبحث چہارم تمنی کے بارے میں ہے، خوب مطالب آسان ہے۔ المبحث الرابع فی التمنی، التمنی هو طلب الشیء المحبوب الذي لا یرجا ولا یتوقع حصولہ، ایسی محبوب شے کی طلب کہ جس کے حصول کی توقع نہیں ہے، جس کے حصول کی امید نہیں ہے، وہاں پر تمنی ہے۔ تمنا وہاں پر ہے کہ ایک محبوب چیز کو آپ طلب کرتے ہیں لیکن اس کے حصول کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ اگر اس کے حصول کی امید ہو جائے تو وہ تمنی نہیں بلکہ ترجی ہوگی، وہاں پر امید ہے کہ وہ چیز حاصل ہو جائے، یہ تمنا ہے۔ وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ مُسْتَحِيلًا، یا تو وہ ان امور میں سے ہے کہ جس کا حاصل ہونا اصلاً محال ہے، مثلاً کقولہ، جیسے شاعر کہتا ہے الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کاش
کہ ہماری جوانی پلٹ آتی ایک دن، الا لیت الشباب یعود یومن، کاش جوانی ایک دن پلٹ آتی، فاخبرہ بما فعل المشیب، تاکہ میں اس کو خبر دیتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا حال کیا ہے۔ کہ یہاں پر تمنی ہے لیکن محال ہے امر۔ یا سورہ مریم کی آیت نمبر 23 کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کہ جناب مریم کو جب وہ زائمان کا درد ہوا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، اس درد نے وہ درد لے کر آیا جناب مریم کو، إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ ایک کھجی کے درخت کا ایسے خالی مثلاً تھا، سبز نہیں تھا، ایسے جزء ایک خالی قسم کا سوکھا ہوا کھجی کا تنا تھا، اس کھجی کے تنے کی طرف لے کر آیا، کھجور کے تنے کی طرف لے کر آیا، کہ بلاخر جب زائمان کا درد ہوا تو وہ وہاں سے نکلی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، خوب ایک شریف زادی، ایک بطول بی بی کہ جس کو مرد نے چھوا تک نہیں ہے، بغیر شوہر کے بچے کو پیدا کر رہی ہے، واقعاً آپ اس کا حال دیکھیں کیا حال ہوگا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہوتا۔ تو یہاں پر دیکھیں تمنی ہے لیکن محال ہے، اس امر سے پہلے میں مر گئی ہوتی، کیونکہ یہ امر تو ابھی واقع ہو چکا ہے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ مُمْكِنًا غیر مطموع فی نَیلِہ، یا وہ امر بذات خود ممکنات میں سے ہے لیکن اس کے حاصل ہونے کی طمع نہیں ہے، کقولہ تعالی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اتنی دولت ملتی، وہی ملتا جو قارون کو ملا تھا۔ اللہ کہ محال تو نہیں ہے لیکن طمع نہیں ہے کہ اس طریقے سے مل سکے۔ خوب وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْبُوبُ مِمَّا يُرْجَى حُصُولُهُ كَانَ ارتقابه ترجیاً، اگر امر محبوب ان امور میں سے ہوتا کہ جس کے حاصل ہونے کی امید ہے تو یہ ترجی بن جائے گا، اس کا انتظار، ارتقابه اس کی توقع، انتظار ترجی کہلائے گا۔ وَيُعَبَّرُ فِيهِ بِعَصَا، اور پھر اس کو عصا کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، کقول اللہ تعالی، جیسے پروردگار عالم کا یہ قول، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی۔ اللہ اکبر۔ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو خدا بھیج رہا ہے، لیکن تبلیغ کا سلیقہ دیکھیں کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم۔ خوب یہاں پر دیکھیں، اذهبا الى فرعون، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، انہو طغا، کہ وہ طغیان پر اتر آیا ہے، فقولا له قولا لینا، درست ہے، اور اس سے بہت نرمی کے ساتھ بات کرو۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ تذکر پالے، خشیت پیدا کر لے، ایسے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، اس اوپر والی عبارت کو تھوڑا میں نے مزے سے نہیں پڑھا، اس عبارت کو پڑھیں، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ الْمَحْبُوبُ مِمَّا يُرْجَى حُصُولُهُ كَانَ ارْتِقَابُهُ تَرَجِّيًا وَيُعَبَّرُ فِيهِ بِعَصَا، درست ہے۔ وَلَعَلَّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى، بھلے دیگے، بھلے درست ہے، صحیح پڑھا تھا، صحیح پڑھا تھا۔ وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي التَّرَجِّي لَيْتَ، کبھی کبھار ترجی ہوتی ہے لیکن اس کو بیان لیتا کے ساتھ کرتے ہیں۔ ترجی یعنی ممکن الحصول ہے، امید ہے اس کی، لیکن لیتا سے بیان کرتے ہیں، لغرض بلاغی، کیونکہ وہاں پر ایک نقطہ بلاغی ہوتا ہے۔ مثلا
وَهُوَ إِبْرَازُ الْمَرْجُوِّ فِي صُورَةِ الْمُسْتَحِيلِ مُبَالَغَةً فِي بُعْدِ نَيْلِهِ۔ اصل تو ترجی ہے، لیکن اس کے حاصل ہونے کی امید بہت کم ہے، تو لہذا اس ترجی کو لیتا کے قالب میں ڈھال کر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بابا اس کا حاصل ہونا بہت بعید ہے۔ دقت کریں، وَهُوَ إِبْرَازُ الْمَرْجُوِّ، جس کی امید ہے اس کو ظاہر کرنا، فی صورت المستحیل، اس کو ظاہر کر رہے ہیں کس قالب میں؟ جو محال ہے، محال والے قالب میں ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ مبالغتاً فی بعد نہلہ، کہ اس کا حاصل ہونا بہت بعید ہے، اس میں مبالغہ کرتے ہوئے۔ کقولہ، جیسے شاعر کا یہ کہنا ہے، فَيَا لَيْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّتِي مِنَ الْبُعْدِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَصَائِبِ۔ ایک کاش کہ امید ہے، اصل ہے امید ہے، لیکن دیکھیے گا کیسے لائتا کے ساتھ بیان کیا، اے کاش میرے اور میرے احبہ جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے درمیان دوری ہوتی۔ کیسی دوری؟ ما بینی و بین المصائب، جو میرے اور میری مصیبتوں کے درمیان ہے، کیونکہ میری مصیبتیں تو مجھ سے جدا نہیں ہیں، وہ بالکل میرے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میرے درمیان اور میرے احبہ جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے درمیان اسی طریقے سے دوری ہوتی جیسے میرے اور مصیبتوں کے درمیان دوری ہے۔ کہ یہاں پر امید کی بات کر رہا ہے، لیکن لائتا سے بیان کیا، یعنی بہت بعید سمجھتا ہے کہ میرے محبوب میرے قریب آ جائے۔ وقت تستعمل ایضا لإظہار الندم، خوب لیتا کبھی کبھار ندامت کے لیے بھی آتا ہے، کقولہ تعالی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہتی کہ ندامت ہوگی، کاش میں پیغمبر کے ساتھ ہوتا، رسول کے ساتھ ہوتا۔ وَلِلتَّمَنِّي أَدَاةٌ وَاحِدَةٌ أَصْلِيَّةٌ، اصل میں ایک ہی ہے وہی لیتا، وَأَدَوَاتٌ غَيْرُ أَصْلِيَّةٌ کہ وہی کثیرۃ، اشہرها اربعۃ، مشہور تر چار ہیں کہ نائبۃ عنہا، اس ادات اصلی کے نائب ہوتے، ویتمنا بہا، اور ان کے ذریعے سے تمنی کی جاتی ہے، لغرض بلاغی، ایک غرض بلاغی کے تحت، مثلا ایک حل ہے، حل کے ذریعے سے بھی تمنی کرتے، حالانکہ استفہام کے لیے حل ہوتا ہے لیکن تمنی کا معنی بھی ہے۔ کقولہ تعالی حکایتاً عن المکذبین، جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کی حکایت کرتے ہوئے خدا کہتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے شفیع ہے کہ جو ہماری شفاعت کرے؟ اصل میں امید ہے، امید نہ تمنی ہے، لیکن اس کو حل کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شے کے بارے میں تمنا کر رہے ہیں نا، اس کو اتنا چاہتے ہیں کہ اس کو استفہام کی شکل میں لے کر آئے، اس کے بہت زیادہ چاہت ہے، ایسے سمجھ رہے ہیں کہ کانو یہ ممکن الحصول ہے، لہذا اس کو تمنی کو اس استفہام کی شکل میں لایا گیا ہے۔ وَعُدِلَ أَنْ لَيْتَ إِلَى حَلْ، لیتا سے حل کی طرف عدول کیا گیا، کیوں؟ لِإِبْرَازِ الْمُتَمَنَّا، جس کی تمنا کی گئی ہے اس کو ظاہر کیا جائے، فی صورت المستفہم عنہ کے الممکن ہے، مستفہم عنہ کی شکل میں کہ جو ممکن ہے، اس میں اس متمنا کو ظاہر کیا جائے۔ کیوں؟ لکمال العنایت بے، بہت زیادہ اس کے ساتھ عنایت وابستہ ہے، بہت زیادہ چاہت ہے، اس اعتبار سے یہ حل کے ساتھ۔ لو بھی آتا ہے، کقولہ تعالی حکایتاً عن المشرکین فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اب یہاں پر بھی نقطہ بلاغی ہے۔ وسبب العدول ان لیت الی لو، اگر لیتا سے لو کی طرف کیوں عدول کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تأکید و نفی المتمنا، جس کی تمنا کر رہے ہیں اس کی نفی کی تاکید ہے۔
تاکید و نفی المتمنا و امتناع، اس کے امتناع اور محال ہونے کی تاکید ہے۔ بھائی کیسے تاکید ہے؟ فرماتے ہیں ایسے، لأن التمنی یدل علی الامتناع، پہلے تو تمنی خود امتناع پر دلالت کر رہی ہے، واستعمال لو فی ہے کہ الدالت علی الامتناع یؤکد ذالک، اور اب اس تمنی میں لو کو استعمال کیا جو خود امتناع پر دلالت کر رہا، اس پہلے والے امتناع کی تاکید کر رہا ہے۔ لأن فیہ امتناعا علی امتناع، امتناع پر امتناع ہے، سونے پہ سہاگا۔ اللہ سے بھی تمنی کرتے ہیں، کقولہ تعالی وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، بہت بڑا قلعہ بناؤ کہ شاید اس قلعے کے ذریعے سے میں اسباب یعنی ان آخر تک پہنچ جاؤں۔ کہ دیکھیں تمنا ہے فقط، اور تمنا بھی یہاں پر اللہ کے ساتھ کیوں بیان کیا ہے؟ وَسَبَبُ الْعُدُولِ إِلَىٰ اللہ کہ الدلال بلے وَسَبَبُ الْعُدُولِ إِلَىٰ اللہ الدلالۃ علی کمال العنایہ، اللہ کی طرف عدول کا سبب کیا ہے؟ دلالت ہے اس بات پر کہ اس مطلب پر بہت زیادہ عنایت ہے، یعنی بہت زیادہ چاہت تھی کہ ایسے ہوتا۔ فَكَأَنَّهُ مِمَّا يُرْجَى حُصُولُهُ، اللہ کے ساتھ بیان کر کے گویا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے حصول کی کیا ہے؟ امید کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ذریعے سے بھی کقول الشاعر الا عمر واللہ مستطاع رجوعہ فیرعب ما اسعت ید الغفلاتی، کہ یہاں پر الا وہی تمنی کے لیے، الا عمر کاش عمر واللہ پلٹ آتی، الا عمر کہ واللہ کہ جو گزر چکی ہے، بھلے کاش وہ عمر کہ جو کیا ہو چکی ہے؟ گزر چکی ہے، بھلے بھلے وہ عمر کے جو کیا ہو چکی ہے؟ گزر چکی ہے۔ مستطاع رجوعہ الا عمر واللہ، کاش وہ عمر کہ جو پلٹ چکی ہے، یعنی جس نے مجھے پشت کی ہے، واللہ مدبرن یعنی پشت کرنا نا، واللہ کہ جس نے مجھے پشت کر دی ہے، پلٹ چکی ہے، مستطاع رجوعہ اس کا واپس پلٹانا مقدور ہوتا تو کیا کرتا؟ فَيَرْعَبَ مَا أَسْعَتْ يَدُ الْغَفْلَاتِ، تو اصلاح کرتا یرعب یعنی اصلاح کرنا، سنوارنا، ما اسعت ید الغفلاتی کہ جس کو غفلتوں کے ہاتھوں نے فاسد کر دیا ہے، میں اس کی اصلاح کر دیتا۔ کہ یہاں پر الا لائتا کے معنی میں ہے، دلیل فیرعب فعل مضارع منصوب ہے، تمنی کے جواب میں فعل مضارع جو فا کے بعد آ رہا ہے وہاں پر ان پوشیدہ ہے، وَلِذَا نُصِبَ يَرْعَبَ لِأَنَّهُ جواب تمنن کہ مقرون بالفا، ایسا جواب تمنی ہے جو فا کے ساتھ مقرون ہے، تو خب یہاں پر کیا ہوگا؟ الا کو تمنی کے معنی میں استعمال کرنا پڑے گا۔ خوب یہاں پر بھی کچھ تمارین ہے کہ دیکھیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں، قرار نہیں ہے لیکن برحال چلے۔ بین المعانی المستفادۃ من صیغ التمنی والترجی، خوب یہ نیچے جو تمنی اور ترجی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، خوب ان کے معانی کو ذکر کرو۔ مثلا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، یعنی آیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ حل یہاں پر لیتا اور تمنی کے معنی میں ہے، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ تمنی کے معنی میں ہے۔ یا مثلا دوسری مثال وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، یہ دیکھیں مثال تو آئی تھی کہ یہاں پر لعلی لیتا اور تمنی کے معنی میں ہے، اس مثال کو تو ذکر کیا تھا۔ یا مثلا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ لیتا یہاں پر وہی تمنی کے معنی میں ہے، درست ہے، وہ اپنے ہی معنی میں ہے دیکھیے یہاں پر۔ یا مثلا یہ آیہ کریمہ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا،
کہ لعل یہاں پر ترجی کے معنی میں ہے۔ خوب یہ آیات ہو گئے، باقی ان دو باتوں کو کہ دعائے ندبہ کا ایک جملہ لیت شعری این استقرت بکن نوا بل ای ارض تقلک او ثرا اب رضوا ام غیرہا او ذی الطوا، کہ دعائے ندبہ کے جملے نا کہ لیتا لعل یہاں پر لعل بے بخشید لیتا لعل والے معنی میں ہے، لعل والا معنی میں، یعنی لیت شعری کاش مجھے پتہ چلتا این استقرت بکن نوا، کہ کب قلوب اور دل آپ کے ظہور سے آرام پائیں گے، یا بلکہ کس زمین پر آپ ہیں، یا کوہ رضوا میں ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں۔ درست ہے کہ بہرحال اصل میں تو لعل کا ہی مورد ہے، لیکن لیتا کی شکل میں اس کو ظاہر کیا ہے کیونکہ مشکل ہے نا، کأنہو اس امر ممکن کو محال کی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ کل من فی الکون یشکو دہرہ لیت شعری ہذہ الدنیا لمن، ہر بندہ دنیا میں زمانے کی شکایت کرتا ہے، کاش مجھے پتہ چلتا کہ بالآخر یہ دنیا کس کے لیے ہے۔ لیتا یہاں پر وہی اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خوب اس طریقے سے باعث تمنی ہم دیگے تمام شد، وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔